السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، حضرت لوط علیہ السلام، ارشاد باری تعالی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تمام باتوں کی آپ علیہ السلام نے تصدیق فرمائی اور آپ کے دعوے نبوت کی تصدیق فرمائی۔ تمام انبیاء اکرام نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اس لیے یہاں یہ معنی نہیں لیا جا سکتا ہے کہ لوط علیہ السلام معاذ اللہ کفر سے ایمان لائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی تبلیغ فرمائی تو آپ نے توحید پر ایمان لایا۔ یہ معنی نبی کی شان کے منافی ہے۔ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کے ہر دعوے کو سچا تسلیم کیا۔ لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ہاران بن تارخ کے بیٹے ہیں، اگرچہ کشاف میں یہ ہے کہ آپ کی بہن کے بیٹے ہیں، لیکن کمالین میں اس قول کو رد کیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ ہاران حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کا نام بھی ہے، جو حضرت سارہ کے والد تھے۔ پہلے زمانے میں گھر کے کئی افراد کا ایک ہی نام ہوتا تھا، بلکہ بعض اوقات باپ بیٹے کا ایک نام اور کبھی بہن بھائی کا بھی ایک ہی نام ہوتا تھا۔ تنبیہ: بعض حضرات نے بیان کیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے کچھ تکلیف نہ دی تو یہ معجزہ دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام آپ پر ایمان لائے۔ اس سے بظاہر یہ تاثر ملتا ہے کہ آپ معاذ اللہ کفر کے بعد ایمان لائے، لیکن اس کو علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رد کرتے ہوئے فرمایا ہے۔ بعض حضرات نے جو یہ کہا کہ لوط علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا تو آپ ایمان لائے، یہ عقل اور نقل کے مخالف ہے، کیونکہ اس سے بظاہر پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ کا پہلے ایمان نہیں تھا، یہ نبی کی شان کے لائق ہی نہیں۔ لوط علیہ السلام کے ایمان لانے سے مراد یا تو ایمان کا وہی معنی ہے جو پہلے بیان کیا جا چکا ہے، اور یا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ آپ علیہ السلام مراتب کی اس بلندی پر فائز ہوئے جہاں عام انسان اس مقام کو نہیں پا سکتا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی ہجرت۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بابل سے ہیران کی طرف ہجرت کی، پھر وہاں سے مصر میں۔ اب ان دونوں کے ساتھ حضرت سارہ بھی تھی۔ مصر سے فلسطین میں آ گئے۔ اب ان تینوں کے ساتھ حضرت ہاجرہ بھی تھیں۔ پھر لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شہر سے تقریباً 18 میل دور تک ایک شہر میں تبلیغ دین کے لیے آ گئے۔ اس شہر کا نام سندوم تھا۔ قرآن پاک میں اسی کو المتفقہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ لوط علیہ السلام نے قوم کو عبادت کی دعوت نہیں دی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو صرف برائیوں سے باز رہنے کی تبلیغ کی، لیکن ان کو عبادت کرنے کا حکم اس طرح نہیں دیا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور عبادت کی تبلیغ فرما دی تھی، اور یہ بہت مشہور ہو چکی تھی۔ لوط علیہ السلام جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے ہی میں تھے اور علاقہ بھی قریب قریب تھا، اور آپ کی قوم یعنی خاندان میں سے تھے، تو آپ نے دوبارہ مشہور امور کی طرف توجہ دینے کے بجائے اپنی قوم کو صرف ان کی خصوصی برائیوں ہی سے روکا، تاکہ یہ قوم دنیاوی اور اخروی عذاب سے بچ جائے۔ لیکن قوم باز نہ آئی، آخرکار ان پر عذاب مسلط کر دیا گیا۔ آپ نے قوم سے کہا اور لوط کو نجات دی۔ جب اس نے اپنے قوم کو کہا
تم بے شک بے حیائی کا کام کرتے ہو کہ تم سے پہلے دنیا بھر میں کسی نے نہ کیا۔ کیا تم مردوں سے بدفعلی کرتے ہو اور راہ مارتے ہو اور اپنی مجلس میں بری بات کرتے ہو؟ اس کی قوم کا کچھ جواب نہ ہوا مگر یہ کہ بولے، ہم پر اللہ کا عذاب لاؤ اگر تم سچے ہو۔ آپ علیہ السلام قوم کو عذاب سے بچانے کی فکر میں ہیں، لیکن قوم کبھی کہتی ہے تم عذاب لاؤ اور کبھی کہتی ہے بولے اے لوط اگر تم باز نہ آئے تو ضرور نکال دیے جاؤ گے، یعنی ہم تمہیں اپنے شہر سے نکال دیں گے اور ہم تمہیں یہاں نہیں رہنے دیں گے۔ لوط علیہ السلام کی قوم کی خرابیاں۔ سب سے بڑی برائی ان میں لواطت، مردوں سے برائی کرنے کی عادت ان میں کثرت سے پائی جاتی تھی، اور مسافروں اور گزرنے والوں کے راستے میں بیٹھ جانا، ان کا راستہ روکنا اور زبردستی ان سے برائی کا مرتکب ہونا، راستے میں بیٹھ کر ڈاکہ زنی کرنا، لوگوں کو قتل کرنا اور ان کا مال لوٹنا ان کی بری عادت میں شامل تھا۔ قوم لوط کی یہ برائیاں ابھی تک لوگوں میں موجود ہیں جو شریعت مطہرہ کے باغی ہیں۔ مردوں کی محفلوں میں صرف اس لیے جانا کہ ان کو تاڑنا، یعنی باز کا باز کو دیکھنا اور برائی کے لیے انتخاب کرنا، کبوتر بازی یعنی پورا دن ان کو لڑانے، اڑانے اور شرط بازی میں گزار دینا۔ آج بھی لوگ اس برائی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ عورتوں کی طرح انگلیوں کے پورے مہندی سے رنگنا۔ خیال رہے کہ مرد کا بطور دوا مہندی لگانا جائز، لیکن زیب و زینت کے لیے منع ہے۔ لیکن آج کے دور میں لڑکوں کو لڑکیوں کا لباس اور چال ڈھب پسند ہے جو کہ حرام ہے۔ ہاتھوں سے کنکریاں ادھر ادھر پھینکنا، گزرنے والوں کو تنگ کرنا، اسی طرح بندوقوں سے کنکریاں پھینک کر لوگوں کو ستانا، یہ فعل آج کے دور میں اوباش لوگوں میں قوم لوط سے زیادہ پایا جاتا ہے۔ ایک دوسرے کو تھپڑ مارنا، ادھر سے ایک آیا اس نے دوسرے کو تھپڑ مار دیا اور ادھر سے دوسرا آیا اس نے تھپڑ مار دیا، یہ بےہودہ فعل ان کا مزاح ہوا کرتا تھا جو در حقیقت ان کے اوباش ہونے کی علامت تھی۔ محفل میں لوگوں کے سامنے بلند آواز سے ہوا خارج کرنا وہ اپنی شان سمجھتے تھے، حالانکہ شرفا کے لیے یہ فعل باعث شرم ہوتا ہے۔ بے اختیار کا بلند آواز سے ہوا خارج ہونا یا گیس وغیرہ کی بیماری میں مبتلا ہونے کی وجہ سے نہ روک پانا یا روکنے کی صورت میں بیماری بڑھ جانے کا خطرہ ہونا سب عذر ہیں۔ عذر کی صورتوں میں کئی افعال معاف ہوتے ہیں، ان کے احکام الگ ہوتے ہیں۔ مزاح کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے ننگا ہونا، یعنی چادر شلوار وغیرہ اتار دینا۔ ننگا ہونا، بے حیا بننا بھی قوم لوط کا فعل ہے، جس کو آج نام نہاد مسلمانوں نے ثقافت کا نام دیا ہوا ہے۔ مزاح میں فحش کلامی اور ایک دوسرے کو گالی دینا، یہ برائی بھی آج کے اوباش لڑکوں میں عام طور پر پائی جاتی ہے۔ وہ اپنے خیال میں اپنے آپ کو ماڈرن اور ترقی یافتہ سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی شریف آدمی انہیں روکے تو اسے ملائیت، فسطائیت، قدامت پسندی کے القاب دیتے ہیں اور کہتے ہیں دنیا تو بے حیائی میں بہت آگے جا چکی ہے، لیکن یہ ابھی 1400 سال پیچھے ہے۔ سائنسی علوم پڑھ کر ترقی تو ضرور کریں، ملک و ملت کو عروج بخشیں، لیکن بے حیا بن کر اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت نہ دیں۔ الغرض ہر قسم کی بے حیائی اس قوم میں موجود تھی۔ حیا کے خلاف ہر فعل ان کے نزدیک پسندیدہ سمجھا جاتا تھا۔ عام لوگوں کے سامنے عام محفل میں مستگی کا چبانا اور مسواک کا چبانا بھی قوم لوط کا برا فعل تھا۔ یہ ایسا فعل ہے
جس سے دوسرے دیکھنے والے کا دل خراب ہوتا ہے، دل میں متلا پن پیدا ہوتا ہے جو بعض اوقات زیادہ حساس طبیعت کے شخص کے قے آنے کا سبب بن جاتا ہے۔ آج کے دور میں چوئنگم چبانا، منہ سے بار بار نکالنا، پھر منہ کے اندر لے جانا اور کبھی غبارہ بنانا قوم لوط کے فعل ہی کا عکس ہے، اور در حقیقت یہ بے وقوفی کی علامت ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ کل ہم مزید اس کے آگے سماعت کریں گے۔ آپ تمام سے درخواست ہے کہ اسی ذوق و شوق و محبت کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں اور اسے پابندی کے ساتھ سنیں بھی اور دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔